الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محرم الحرام کی عبادات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ محرم الحرام میں صحیح العقیدہ ہو کر عبادات کر رہے ہوں گے اور اپنے دلی جذبات سے میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے حضرت امام حسن و حسین اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت و اطہار، ان کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج 16 محرم الحرام یعنی بدھ کا دن ہے، تو آج آپ نے یہ 2 کام کر لینے ہیں۔ اگر آپ شام تک یہ 2 کام کر لیں گے، آج رات کو ہی آپ کو بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز جب جو کوئی دل یقین اور عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ان کو ضرور نازل ہوں گی ان پر۔ تو بدھ کا دن کہا جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی حاجت ہو، جو بھی خواہش ہو دل میں، وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بدھ کے دن وظائف کرنے والوں کی سن لیتا ہے، اور خاص کر جو کوئی درود پاک کو عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو بدھ والے دن اس بندے کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدھ کے دن جو کوئی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے آج کے دن پڑھ لیں گے، اگر آپ کو امتحانات میں کامیابی چاہیے، آپ کو کوئی بڑی سے بڑی کرسی، بڑی سے بڑی آپ کو جاب چاہیے، نوکری چاہیے، تو آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو بالکل ہر طرح سے ناکامی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جو اسی بات کو لے کر بیٹھے ہیں، اسی بات کا ورد کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تو حاجتیں کبھی پوری ہی نہیں ہوتی ہیں، ہماری تو کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک تو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس طرح سے عبادت اور ذوق و شوق کا جذبہ رکھتے تھے، کثرت سے نوافل ادا فرمانے کا شوق فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ کثرت سے تلاوت قرآن کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ اگر محبت کا ثبوت دینا ہے تو ہمیں بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ وہ پہلا یہ کہ ہمیں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، تیسرا یہ کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم اور نماز سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے ساتھ مصالحت کی امید ختم ہو گئی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے فرمایا کس طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے تو آج کی رات نماز، دعا اور استغفار میں گزاریں، کیونکہ مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہر طرف دشمنوں کا ہجوم ہو، مصیبتوں پر مصیبتیں، آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہوں، پینے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش کسی طرح ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، کاش کہ یہ رات بھی عبادت کرنے کے لیے مل جائے، یہ رات بھی تلاوت قرآن کے لیے مل جائے، یہ رات بھی دعا و مناجات کے لیے مل جائے۔ واقعی یہ اسی عبادت کا ذوق و شوق تھا کہ میدان کربلا میں اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آنے کے باوجود بھی یہ جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا،
اور میدان کربلا میں 10 دن کوئی نماز قضا نہیں کی۔ عبادت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آخری وقت اپنا مبارک سر بارگاہ الہی میں جھکایا اور سجدہ کی حالت میں شہادت کو سینے سے لگایا۔ تو ہمیں ان کی طرح کثرت سے نوافل ادا کرنے ہیں، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اہل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سخی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور ہمیں بھی یہ بات سکھا کر گئے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے میں دیں۔ تو آج کے دن آپ نے 2 روپے 5 روپے 10 روپے جتنے ہو سکتے ہیں، جتنے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ آج کے دن یعنی 16 محرم الحرام کے دن پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ نے 2 روپے 5 روپے 10 20 جتنے ہو سکتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آج کے دن کسی بھی ایک نماز کے بعد، فجر ظہر اثر مغرب عشاء جس بھی نماز کے بعد آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، آج کے دن ہی آپ نے پڑھنی ہے، اس کو بالکل بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے آپ نے، اور ایک تسبیح آپ نے اللہ پاک کے 2 نام یا نافع یا حسیب، یا نافع یا حسیب، یا پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کی بہت بڑی جو دلی مراد ہے وہ پوری کر دے گا اور آپ کو غیبی رزق عطا فرمائے گا۔ اور آج رات کو ہی آپ کو الہام ہو جائے گا، آپ کو یا اگر نہ ہوا تو خواب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری کر دی گئی ہے، اور یا پھر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے، ان کے لیے عرض ہے کہ یہ نمبر ہم نے آپ کے لیے واٹس ایپ کر دیا ہے، یہ نمبر ہے واٹس ایپ کا، تو آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ پاکستان سے اور پاکستان سے باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں، آپ لوگ گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں گے، ہماری ٹیم آپ کی منتظر رہے گی اور مکمل حافظ قرآن معلمات آپ کو پڑھائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔